مفتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، سب سے زیادہ آزمائش اور مشقتیں کس پر آتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء علیہ السلام پر۔ سب سے زیادہ مشقتیں، تکلیفیں کس پر آئیں گی؟ نبیوں پر۔ اور اس کے بعد جو نبیوں سے قریب ہوگا دین کے اعتبار سے، انسان جتنا دیندار ہوگا اس کے مطابق انسان پر آزمائش، شدائد، مصائب اور تکلیفیں آتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور اس کے بعد اگر کوئی صبر کرے گا تو وہ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد البلاء علی الانبیاء، اور ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا تمام انبیاء سے سب سے زیادہ تکلیف مجھے دی گئی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی؟ حالانکہ بنی اسرائیل میں ایسے بھی انبیاء گزرے کہ ان کو شہید کیا گیا اور ان کے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیف مجھے دی گئی ہے۔ سوال سمجھ میں آ گیا؟ سوال دوبارہ سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیف انبیاء میں مجھے دی گئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ بعض انبیاء کو تو شہید کیا گیا، ان کے 2 حصے کر دیے گئے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ تکلیف دی گئی ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عربی کا ایک مقولہ ہے جراحات السنان لها الطیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزے کا زخم ٹھیک ہو سکتا ہے، نیزے کا زخم، تلوار کا زخم ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن زبان کا زخم ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ کے نبی کو لوگوں نے ساحر کہا، کاذب کہا، مجنون کہا۔ میں آپ کے مسجد کا پیش امام ہوں، اگر آپ مجھے جھوٹا کہیں، مجنون کہیں، کاذب کہیں تو دوسرے دن میں آپ کے مصلی پہ نہیں ہوں گا، آپ جانو، آپ کا کام جانو۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے ان چیزوں کو سہ کر فقط اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ برداشت کیا۔ پاک باز انسان، کائنات کا عظیم ترین پاک باز انسان، اس کی گھر والی پر اگر کوئی تہمت لگا دے تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی؟ کائنات میں سے افضل ترین انسان، اشرف ترین انسان، کہ جس کے وجود کی خاطر اللہ نے کائنات کو تخلیق بخشی، اس کے گھرانے کو اگر کوئی بہتان باندھ لیں، بی بی عائشہ جیسے عظیم ہستی، تو اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف ہوگی؟
تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ تکلیف مجھے پہنچائی گئی ہے۔ اشد البلاء علی الانبیاء، کہ سب سے زیادہ مصائب، شدائد، تکالیف انبیاء پر آئی، اور اس کے بعد سب سے زیادہ انبیاء میں جو تکلیف پہنچائی گئی وہ مجھے پہنچائی گئی۔ مجھے زبان کے زخم دیے گئے، مجھے یہ کہا گیا کہ مکہ میں، طائف میں کوئی اور شریف بندہ اللہ کو نہیں ملا، تجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ تو اس لیے فرمایا کہ سب سے زیادہ تکالیف اللہ کے نبیوں پر، پھر اس کے بعد جس کا دین ہوگا اتنا اس پر آزمائشیں آ جائیں گی۔ جیسے ایوب علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ کتنی تکالیف، کتنی آزمائشیں حضرت ایوب علیہ السلام پر آئی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ آزمائش کا آنا فقط گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، کہ دو بندے آئے، غالباً حضرت ایوب علیہ السلام کے بھائی تھے یا قبیلے کے لوگ تھے، انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی کہ تکلیف میں مبتلا ہیں، کہ لوگ قریب آنا گوارا نہیں کرتے، ایسی بیماری لگی ہوئی ہے کہ لوگوں نے قریب آنا ہی چھوڑ دیا۔ ایک نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے تبھی اللہ نے اس مصیبت میں ڈال دیا۔ لیکن یاد رکھیں، مصیبتوں کا آنا، تکلیفوں کا آنا، آزمائش اور آلام کا آنا، یہ کسی گناہ کے نتیجے میں نہیں ہوا کرتا، یہ درجات کی بلندی کے لیے کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر نازل فرماتے ہیں۔ اور میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اس کے باوجود اگر کسی نبی کو شہید کیا گیا، کسی کو زبانی تکلیف دی گئی اور کسی کو دو حصے کر دیے گئے، کسی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کسی کو ساحر کہا گیا، کسی کو جادوگر کہا گیا، کسی کو جھوٹا کہا گیا، یہ سب دین کی خاطر کہا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے وہ مقام بلند فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ زبان کا ایک بول انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے، ایک بول جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ بارہا میں آپ کے سامنے وہ روایت عرض کرتا ہوں کہ ایک بندے کو جنت میں اس کے اعمال کے مطابق ایک مقام ملتا ہے، لیکن دن بدن اس کا مقام بلند و بالا ہوتا چلا جائے گا۔ وہ عرض کرے گا اللہ تبارک و تعالی میں تو مر گیا ہوں، مرنے کے بعد اعمال بھی ختم ہوں گے، لیکن اس کے باوجود میرے مقام میں روز بروز بلندی آ رہی ہے، میرا مقام روز بروز بلند بالا ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تم نے پیچھے ایک نیک اولاد چھوڑی ہے، وہ جب بھی آپ کے لیے دعا کرے تیرا مقام میں بلند و بالا کرتا رہوں گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم نے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ رکھی ہو۔ باپ نمازی ہو تو انشاءاللہ بیٹا بھی نمازی ہوگا۔ بڑی مصیبت یہ ہے نا کہ اب ہم صرف جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری موت ہفتے کو ہو، اتوار کو ہو، پیر کو ہو، منگل کو ہو۔ اگر ہم منگل کو مر جائیں، بے نمازی مر جائیں، رات کو نماز نہیں پڑھی، صبح کو اگر ہمارے قدم قبر میں کھلے تو، رات کو نماز نہیں پڑھی، صبح ہماری نماز پڑھائی گئی تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں جنتی اور جہنمی، قرآن آخرت میں تو دو مقام ہوں گے، یا جنت یا جہنم۔ جنتی اپنے بہت سارے قریبی رشتہ داروں کو، دوستوں کو، اعزاء کو، اقربا کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گے اللہ ہمارے بہت سارے رشتہ دار، بھائی، قریبی، عزیز، اقارب، ہمسایہ، پڑوسی، محلے والے نظر نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ٹھکانے تو دو ہی ہیں، جنت میں نظر نہیں آ رہے تو جہنم میں ہوں گے۔ یہ بھی نقشہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے کہ جنتی سوال کریں گے اللہ ہمارے بہت سارے اعزاء، اقربا، رشتہ دار، پڑوسی، محلے دار نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھکانے تو دو ہیں، یا ادھر ہیں یا آپ کو یہاں پہ جنت میں نظر نہیں آ رہے، کیونکہ جنت میں جنتیوں کی ملاقات ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن مقرر کریں گے۔ جنت میں، جہنم میں دن رات کا کوئی پیمانہ نہیں ہوگا، اندازے کے مطابق، انسانوں کے اندازے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن مقرر فرمائیں گے جہاں پہ جنتی آپس میں ملاقات کریں گے۔ تو جب نظر نہیں آئیں گے تو جنتی سوال کریں گے اے رب کریم ہمارے بہت سارے اعزاء، اقربا، رشتہ دار، پڑوسی نظر نہیں آ رہے، کہاں ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جنتی بازار میں، فرمائے نہیں جنت میں نہیں، وہ جو جمعے کے دن ملاقات ہوتی جنتیوں کی ادھر دیکھیں وہاں بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ پھر آپ وہ جہنم میں دیکھ لیں، جہنم میں جا کر دیکھ لیتے ہیں یہ وہ فلان ہے، یہ بھائی ہے، یہ ابو ہے، یہ بیٹا ہے، یہ فلان۔ فی جنات یتساءلون، 29واں پارہ سورۃ المدثر، عن المجرمین، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرمین سے سوال کریں گے جنتی لوگ، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ ما سلککم اے ما دخلکم، تمہیں کس چیز نے داخل کیا؟ فی سقر، سقر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تمہیں کس چیز نے داخل کیا فی سقر، جہنم میں؟ وہ جہنمی سب سے پہلے کیا جواب دیں گے وہ ذرا سن لیں۔ قالو، وہ کہیں گے لم نکم من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے کس جرم کی پاداش میں جہنم میں ہو، اور 4 چیزوں کا ذکر کریں گے۔ سر فہرست بے نمازی، سر فہرست کس چیز کا ذکر کریں گے؟ بے نمازی۔ قالو، کہیں گے جہنمی جو جہنم میں تڑپ رہے ہوں گے، جلس رہے ہوں گے، جل رہے ہوں گے، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس پاداش میں، اس جرم کی پاداش میں آج ہم جہنم میں، اور تم نماز پڑھتے تھے، اللہ نے تمہیں جنت کا مستحق بنا دیا۔ اب ایوب علیہ السلام کتنے بیمار ہو گئے، کتنے بیمار ہو گئے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام پر جب اللہ تبارک و تعالی کا امتحان آیا تو سب سے پہلے ایوب علیہ السلام کا مال ختم ہو گیا، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ، ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں ختم ہو گئی۔ پھر اس کے باوجود جب حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی گئی، بتایا گیا کہ آپ کے سارے مال مویشی اور آپ کی ساری کھیتیاں اور آپ کے سارے اونٹنیاں اور اونٹ سب ختم ہو گئے، ایوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی، تعریف بیان کی، اور یہ کہا یہ اللہ کا مال تھا اور اللہ نے جب تک چاہا میرے پاس رکھا، اب اللہ کی مرضی، اللہ نے اپنا مال لے لیا، میں تو اس کا مجازی مالک تھا، اللہ ان کا حقیقی مالک تھا، حقیقی مالک نے مجازی مالک سے اپنا مال لے لیا، ختم۔
اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی، حمد بیان کیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کا دائرہ وسیع کیا اور آگے چل کر حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان لیا کہ ایوب علیہ السلام کی تمام اولاد فوت ہو گئی. کیسے فوت ہو گئی؟ بعضی تاریخی روایت کے اندر آتا ہے کہ چھت گری اور سارے بچے فوت ہو گئے، اور اس پر بھی بہت ساری روایات ہیں. بہرحال سب اولاد ختم ہو گئی. جب ایوب علیہ السلام کو اس کی بھی خبر دی گئی تو ایوب علیہ السلام نے یہاں بھی انا للہ پڑھ کر اللہ کی حمد بیان کی اور یہ کہا کہ میں ان کا مجازی مالک تھا، حقیقی مالک رب کریم. لیکن رب کریم نے جو ان کا حقیقی مالک تھا مجازی مالک سے اپنا مال لے لیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی. اور اس کے بعد ایوب علیہ السلام پر امتحان کا دائرہ اور وسیع ہو گیا. ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے اور ایوب علیہ السلام کے جسم میں آبلے پڑے اور بہت زیادہ بیمار ہو گئے. یہ آپ نے بہت ساری روایات میں سنا ہے کہ ایوب علیہ السلام اتنے بیمار ہو گئے کہ محلے والوں نے ان کو اپنے پاس رکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا. دور کسی محلے میں کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں. سب رشتہ داروں نے بھی چھوڑا سوائے ایک بیوی کے. بیوی نے ساتھ دیا اور ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ ساتھ دیا. روایات کے اندر آتا ہے کہ بیوی نے کہا آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے. بیوی نے کہا اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. بعض روایت کے اندر آتا ہے 3 سال بیمار رہے، بعض روایت کے اندر آتا ہے 7 سال، بعض روایت کے اندر آتا ہے 17 سے 18 سال بیمار رہے. بیوی نے کہا اللہ سے دعا مانگے اللہ آپ کو شفا عطا کرے. کہا میں نے 60 سال یا 70 سال صحت مندی میں گزارے، 70 سال تک اللہ نے مجھے صحت دی، اب بیماری کو 70 سال ہوں گے تو اس کے بعد میں اللہ سے شفا کی دعا مانگ لوں. اتنے باہمت تھے تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا وجدناہ صابرا، کہ میں نے ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا. کون کہہ رہا ہے؟ رب کریم فرما رہے ہیں انا وجدناہ صابرا نعم العبد. کیسا بہترین انسان تھا ایوب علیہ السلام. کون فرما رہے؟ اللہ فرما رہے. بیوی نے کہا دعا مانگ لو، اللہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. اور آخر میں دعا بھی مانگ لی. ایوب علیہ السلام نے دعا بھی مانگ لی. اور یہ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام اتنے زیادہ بیمار ہو گئے. یہ اسرائیلی روایت ہے کہ جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے، کیڑے گر جاتے تھے، دوبارہ ایوب علیہ السلام جسم کے اندر ڈال دیتے تھے. یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بہت کمزور بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو اس طرح کی بیماری نہیں دیتے جس سے لوگ متنفر ہو جائیں. زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے خوبصورت انسان کو اور سب سے خوبصورت انسان کو نبی بناتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ نبی سیرت کے اعتبار سے اس زمین میں اس وقت کے لوگوں سے سب سے اعلیٰ ہوتا ہے اور صورت کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ سے بڑھ کر سیرت والا فلان ہے، اللہ نے اس کو کیوں نبی بنا کر نہیں بھیجا. تاکہ لوگ یہ نہ کہیں آپ سے خوبصورت تو فلان آدمی ہے، فلان کو اللہ نے
نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ نبی اس سرزمین میں وہاں کے رہنے والوں میں سب سے زیادہ سیرت والا ہوگا، اعلیٰ اخلاق والا ہوگا، اچھے کردار والا ہوگا اور بہترین انسان ہوگا، خوبصورت ترین انسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو ایسی کوئی بیماری نہیں دیتے جس کی وجہ سے لوگ اسے گھن کھائیں اور لوگ اسے متنفر ہو جائیں اور تبلیغ کا راستہ پہ رکاوٹ بن جائے۔ تبھی کوئی نبی نابینا نہیں، اللہ نے کسی نبی کو نابینا نہیں بنایا، یا کسی نابینے کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، کسی بہرے کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، کسی گھنگے کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ اب اگر آپ کا کوئی سوال ہے، وہ سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے اور میں وہ سوال بھی آپ کے سامنے پیش کروں، اس کا جواب بھی پیش کروں۔ وہ کیا ہے؟ آپ یہ کہتے ہو کہ نبی ہر اعتبار سے سیرت کا اعلیٰ کردار والا ہوتا ہے اور سیرت میں بھی اعلیٰ ہوتا ہے، صورت میں بھی اعلیٰ اور سیرت میں بھی اعلیٰ۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں والد صاحب اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آنکھیں کمزور ہو گئیں۔ تو تبھی تو یوسف علیہ السلام نے 40 سال کے بعد جب معرفت ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے اپنا رومال یا اپنی قمیص اپنے بھائی کو دے دیا اور یہ کہا جاؤ اس کو باپ کے آنکھوں پہ لگا دینا، آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یاد رکھیں کمزوری ہوئی تھی، مکمل آنکھوں کی بینائی نہیں چلی گئی تھی، اور وہ بھی پیدائشی نہیں، وہ کسی عارض کی وجہ سے۔ اب پتہ نہیں یہ بات آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے۔ ابتداءً حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا نہیں تھے، وہ آنکھوں کے اندر تھوڑی سی کمزوری آ گئی، زیادہ رونے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں زیادہ رونے کی وجہ سے کچھ کمزوری آئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات حضرت یوسف کو بتا دی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بیچ دی۔ جو ہی وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام نے آنکھوں پہ لگا دی، اللہ تبارک و تعالی نے آنکھیں دوبارہ روشن فرما دی۔ ایک معمولی سی کمزوری وقتی طور پر آ گئی، وہ کسی عارض کی وجہ سے۔ ایسا ممکن ہے کہ کسی نبی کو بیماری آ جائے، بھوک لگے، پیاس لگے، وہ انسانی تقاضے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے ایسا۔ ایوب علیہ السلام اتنے بیمار ہو گئے لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کیا۔ تبھی تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمائے۔ سورہ سعد میں بھی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوبا، میرے بندے ایوب کو یاد کرو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے لوگ آپ کو اذیت دیں گے، مکہ والے لوگ آپ کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں، آپ صبر کا مظاہرہ کریں۔ آپ کو میں ایک نبی کا قصہ سناتا ہوں۔ اے میرے پیارے حبیب، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ والوں کی اذیت سے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، آپ تکلیف میں مبتلا ہیں، لیکن یاد رکھو میرا ایک نبی گزرا ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، یاد کرو میرے ایک بندے ایوب علیہ السلام کو۔ اذ نادا ربہ، اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ اے میرے رب مجھے شیطان نے تکلیف پہنچائی۔ یہ بات بھی میں آپ کے سامنے حل کروں۔ بیمار کرنے والی ذات کس کی ہے؟ بولو، اللہ کی ہے۔ صحت دینے والی ذات کون ہے؟ ہم تو ہر وقت توحید 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 بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ میں 3-4 جمعہ مسلسل آپ کے سامنے موت کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھ پر ایک بہت بڑا صدمہ آیا تھا، جس کی بنیاد پر میں اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا، اس وجہ سے میں بار بار موت کا ذکر کر رہا تھا۔ 3 جمعہ مسلسل موت کا ذکر کر رہا تھا تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔ پھر میں ان انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے اور زیادہ تسلی ہوتی ہے کہ مجھ پر ایک تکلیف آئی،
مجھ پر ایک مصیبت آئی, میرے بچوں پر ایک تکلیف آئی, میرے بچوں پر کوئی مصیبت آئی, تو میں ان انبیاء علیہ السلام کا واقعہ میں سنتا ہوں, میں پڑھتا ہوں, کچھ مجھے تسلی ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت عثمان کو دی, اس کا انتقال ہوا, دوسری بیٹی دی, اس کا بھی انتقال ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اگر کئی بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگر میں حضرت عثمان کے عقد نکاح میں دے دیتا, میں یکے بعد دیگر حضرت عثمان کے عقد نکاح میں دے دیتا. انسان پر اس طرح کے حالات آتے ہیں. اللہ نے موت کا ذکر کیا ہے, موت کا وعدہ کیا ہوا ہے, لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں بڑھاپن میں موت دوں گا. نہیں, ہم نے نانا دادا کے کندھوں پر پوتے نوازوں کے جنازے دیکھے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے, انسان پر حالات, کیفیات, مشقتیں, مصائب آئیں گے تو تبھی تو آپ کے درجات بلند ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک مقام لکھا ہے, آپ کی عبادت اتنی نہیں اس مقام تک پہنچ جاؤ, آپ کی عبادت اتنی نہیں ہے, آپ اس مقام تک پہنچ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مصیبتوں میں ڈال کر, تکلیف میں ڈال کر, آزمائش میں ڈال کر, پھر اگر آپ صابر و شاکر بنیں گے اللہ آپ کو اس مقام تک پہنچائیں گے. انسان کا دل دکھی ہوگا, لازمی بات ہے, انسان اپنے بچوں کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتا. ان بچوں کو دیکھ کر, معصوم بچوں کو انسان برداشت کرے گا نہیں, یہ وہ سمجھتا ہے. اس سے پہلے ہم روز آپ کو کہتے تھے کہ صبر کرو, مصائب پہ صبر, مصائب پہ صبر, مصیبتیں آ جاتی ہیں, صبر کرو. اللہ نے فرمایا بشر الصابرین, صبر کرنے والوں کے لیے کو خوشخبری سنا دو, خوشخبری سنا دو. اور انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, اور صبر کرنے والوں کو میں بے حساب اجر عطا کروں گا. میں تو منبر پر بیان کرتا تھا اور میں یہ سمجھتا تھا کہ مصیبت پر صبر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, اب پتہ چلا بہت مشکل ہے. میں ابھی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, بالکل ریلیکس ہو کے بات کر رہا ہوں, سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ بات کر رہا ہوں, لیکن اگر میرا ایک معصوم بچہ بھی ادھر آئے گا تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. وہ آپ کے سامنے یہ سوئی ہوئی بچی دیکھی, اگر آج ان کی ماں ہوتی تو یہ میرے دامن میں آ کر نہ سوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ صبر عطا فرمائے. فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبِّ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. فرمایا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے, مجھے تکلیف پہنچی ہے, اور یہ تکلیف تو نے مجھے نہیں دی ہے, مجھے شیطان نے دی ہے. شیطان میرے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے, شیطان میرے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایوب علیہ السلام نے فقط ایک دعا کی, رب انی مسنی الضر, اللہ مجھے تکلیف پہنچی بس. 18 سال بھی میں, ہمیں تو بخار ہوتا ہے مسجد چھوڑ دیتے ہیں, بخار ہوتا ہے مسجد چھوڑ دیتے ہیں. فرمایا رب انی مسنی الضر, اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے. وانت ارحم الراحمین, تو رحم کرنے والی ذات ہے, تو مہربان ہے. تو ایوب علیہ السلام کی گھر والی کسی کام کے لیے چلی گئی, محنت مزدوری کر کے اپنے شوہر کا دامن نہیں چھوڑا, محنت مزدوری کر کے شوہر کو کھلایا پلایا تاکہ شوہر کا ساتھ آخر دم تک نہ چھوڑا جائے. ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, انی رب انی مسنی الضر, رب انی مسنی الضر, اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے. وانت ارحم الراحمین, تو تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحیم ہے. بیوی کام کے لیے چلی گئی, واپس آئے تو دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, وہ آپ کام کے لیے چلی گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو فرمایا ارکض برجلک, پاؤں زمین پہ مارو, پاؤں زمین پہ مارو, ارکض برجلک, پاؤں زمین پہ مارو, پاؤں زمین پہ مارا, ھذا مغتسل, پانی کا چشمہ نکلا, پاؤں زمین پہ مارا. ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار ہو گئے, مال ضائع ہو گیا, اولاد ہلاک ہو گئی, اولاد مر گئی, اور جسم بیمار ہو گیا, جسم میں آبلے پڑے. لوگوں نے, قریب رشتہ داروں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے سوائے ایک بیوی کے. اب 18 سال یا 7 سال یا 13 سال بیمار رہے. اس کے بعد جب اللہ مانگا کس سے, یہ بھی یاد رکھو, نبیوں کا کام ہے صرف اللہ سے مانگنا. ہمیں تکلیف پہنچتی پھر ہم کہاں سے کہاں جاتے ہیں.
نہیں صرف اللہ سے مانگا، رب انی مسنی الضر، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والی ذات ہے۔ بیوی کام سے چلے گی، اللہ نے جبریل کو بھیجا، ایوب علیہ السلام کو کہو جہاں آپ کھڑے ہو، جہاں آپ لیٹے ہو، جہاں آپ بیٹھے ہو، زمین پر پیر مارو، پیر مارا، وہاں سے چشمہ نکل آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پانی ہاذا ارکز برجلک ہاذا مغتسل، یہ غسل کا پانی ہے، یہ غسل کا پانی ہے، آپ اس سے نہاؤ۔ اس سے نہا لیا، باہر کی تمام بیماریاں ختم ہو گئی، باہر کی تمام بیماریاں ختم ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس پانی میں سے کچھ پی لو۔ جو ہی حضرت ایوب علیہ السلام نے پانی پی لیا، اللہ تبارک و تعالی نے اندر کی بیماری ختم فرما دی۔ اب بیوی کچھ لمحے کے بعد آ گئی، دیکھا حسین خوبصورت بندہ بیٹھا ہوا ہے، بالکل حسین، ایک دانہ بھی نہیں، ایک آبلہ بھی نہیں، پورا جلد صاف و شفاف۔ پوچھ رہی ہے کہ یہاں پہ اللہ کا نبی بیمار تھا، آپ نے نہیں دیکھا؟ میں یہاں سے چلی گئی، میرا شوہر اللہ کا نبی ایوب علیہ السلام کو آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ کس سے پوچھ رہی ہیں؟ اپنے شوہر سے پوچھ رہے ہیں۔ میں کچھ لمحے کے لیے ایوب علیہ السلام کی کھانے کے بندوبست کے لیے چلی گئی، تو یہاں پہ میرا شوہر بیمار بیٹھا ہوا تھا، تو اب نہیں، یہ کہاں گئے؟ ایوب علیہ السلام مسکرانے لگے، کہتے ہو تیرا شوہر ہی میں ہی ہوں۔ قرآن نے فرمایا ارکز برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، پھر یہ تو صحت اللہ نے لوٹا دی، پھر مال ہلاک ہو گئی، مال ہلاک ہو گیا، اولاد ہلاک ہوئی، اس کا کیا بنا؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ہم نے اس کے اہل و عیال کو لٹا دیا، اولاد بھی لٹا دی، اتنی اولاد اس کو مزید اللہ نے عطا فرمائی۔ بولو اللہ دینے والی ذات ہے۔ دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو صحت بھی واپس دے دی، اہل و عیال بھی واپس دے دی، رحمت منا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مند انسانوں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے۔ آگے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، ایوب علیہ السلام نے ایک مسئلے میں بیوی نے کوئی خلاف شرع کام کیا تھا، اس کی بڑی تفصیل ہے، کبھی اللہ نے موقع دیا میں آپ کو بیان کروں گا۔ بیوی نے خلاف شرع کوئی کام کیا تھا، تو ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں 100 کوڑے ماروں، اگر مجھے صحت ملے گا میں تمہیں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ اللہ نے صحت دے دی، تو اب دیکھا بیوی نے میرا تو بہت ساتھ دیا، میں نے قسم بھی کہی کہ بیوی کو 100 کوڑے مارو، اب اگر 100 کوڑے مارو تو بیوی نے مجھ پر احسان بھی کیا ہے، سب نے چھوڑا، بیوی نے دامن نہیں چھوڑا، لیکن بیوی نے خلاف شرع کام بھی کیا ہے۔ وہ خلاف شرع کیا کام ہے، اس کی تفصیل کبھی موقع ملے آپ کو بیان کروں گا۔ اللہ نے ہیلا بھیجا، اللہ نے ایک طریقہ بھیجا کہ آپ 100 تنکے اٹھاؤ، جیسے جھاڑو کے تنکے ہوتے ہیں، اٹھا کے بیوی کو ایک مرتبہ مار دو تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے قصہ، یہ کبھی بتا دوں، کیونکہ قرآن و سنت میں صحیح حدیث میں کوئی قصہ نہیں ہے، اسرائیلی روایت میں قصہ ہے۔ بہرحال ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آزمایا، امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرماتے ہیں انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، کیسا بہترین انسان تھا۔ اللہ ایک انسان کے بارے میں فرما رہے ہیں نعم العبد، کتنا بہترین انسان تھا۔ جب مال ہلاک ہو گیا کہا الحمدللہ، جب آل و عیال اور اولاد ہلاک ہو گئی کہا الحمدللہ۔ میں مجازی مالک، وہ حقیقی مالک۔ حقیقی مالک نے
مجازی مالک سے مال اپنے لے لیا، جتنے وقت تک راضی تھا مال میرے پاس تھا، اللہ کی مرضی مال لے لیا، مال ہلاک ہو گیا الحمدللہ، عیال اولاد ہلاک ہو گئی الحمدللہ، بیماری آ گئی الحمدللہ، صبر و شکر کا دامن نہیں چھوڑا، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، کیسا بہترین انسان تھا۔ اللہ ایک انسان کو بہترین انسان قرار دے دے تو یقیناً وہ بہترین انسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں ان انبیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔